دوستو یہاں ہم کسی تلاش میں، کسی جستجو میں بیٹھے ہیں، ایسے ہم نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جستجو کرے گا، جو تلاش کرے گا، وہی ہمیں پائے گا۔ تو ان کے لیے ہم راستے آسان بنائیں گے۔ تو روحانی طور پر ہماری یہی جستجو ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب مل جائے۔ پہلے تو ہم سب کو اپنے ارادے اور نیتیں کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم یہاں کیسے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی پانے کی اگر تمنا ہے تو پھر اس کے راستے ہیں، اور اس سے بہت سارے راستے ہیں۔ یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلسلہ نقشبندیہ کی بات عرض کی جائے گی۔ سلسلہ نقشبندیہ کی مثال کچھ ایسے سمجھیں، وہ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ مور مسکی ہوس داشت کہ بے کعبہ رسم، ایک چونٹی کی تمنا اور اس کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں کعبہ پہنچوں۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چونٹی تو ایک معمولی جسامت رکھتی ہے، بہت ہی چھوٹا سا ایک جاندار ہے، بہت ہی معمولی۔ تو اب اس کا خانہ کعبہ پہنچنا، بیچ میں کتنے بڑے میدان ہو سکتے ہیں، کتنے بڑے دریا ہو سکتے ہیں، سمندر ہو سکتے ہیں، پہاڑ ہو سکتے ہیں، سینکڑوں رکاوٹیں، بظاہر تو یہ چیز ناممکن لگتی ہے کہ یہاں کی چونٹی یا کسی وہاں کی چونٹی جو کسی اور علاقے سے تعلق ہو، وہ کعبۃ اللہ پہنچے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بے قراری میں، بے چینی میں پھر رہی تھی میدان میں کہ مجھے کعبہ جانا ہے، کعبۃ اللہ جانا ہے۔ تو اچانک وہاں آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہو، اب کی صورتحال کچھ مختلف ہو سکتی ہے، وہاں کافی کبوتر نظر آتے ہیں خانہ کعبہ میں اور مدینہ منورہ میں۔ تو وہاں وہ کبوتر آ کر اسی میدان میں اترے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ ایک تمثیل انہوں نے تمثیل کی ہے، مثال دیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جلدی جلدی جو بھی دانا دن کا چگنا ہے چگ لو، تو ہم اب یہاں سے جائیں گے اور ہماری منزل ہے خانہ کعبہ، وہ حرم میں جائیں گے۔ تو چونٹی نے وہ آواز سن لی کہ یہ عام کبوتر نہیں ہے، یہ تو کعبۃ اللہ شریف یا حرم شریف کے باسی ہیں۔ تو چونٹی نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس کبوتر کے پاؤں پر چڑھ گئی اور اس کے پروں میں چھپ گئی۔ رومی صاحب فرماتے ہیں وہ کبوتر اڑے، جب وہاں کعبۃ اللہ شریف کے پاس پہنچے تو ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ ہم تو پہنچ چکے ہیں۔ تو چونٹی نے اس کے پروں کو چھوڑا اور وہ کعبہ میں تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانا، اس کی رضا کو پانا، یہ ایک بہت بڑا عظمت والا کام ہے۔ بظاہر کہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور کہاں ہم بندے، لیکن اگر یہ کسی کے دل میں تمنا پیدا ہو صحیح طرح سے اور شوق ہو، تو پھر ان لوگوں سے واسطہ جوڑنا پڑتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اس کے ہم نشینی یا اس کی حضور کے سے واقف ہوں، حضوری ہوں۔ جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، انا جلیس من ذکر، میں ہم نشین ہوں ان کا جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما، حدیث قدسی ہے۔ تو ایسے لوگ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے دل کا رجوع ہے اور وہ حضوری ہیں، یعنی کہ بارگاہ خدا تک ان کی رسائی ہے، تو ان سے جب تعلق جڑ جائے، ان کے ساتھ وابستگی ہو جائے، ان کے اس کبوتر اور چونٹی کی طرح وہ تعلق جڑ جائے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور اس کی حضوری بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک غرض ہے جس کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں اور یہ تمنا اور جستجو تازہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قربت کو پائیں۔ تو دوستو، اور ساتھ میں جو ہے وہ دوستوں نے اپنے احوال سنائے کہ
کہ اور لوگوں کو دعوت اور ان کو پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا، ان کو دعوت دینا، ان سب کی باتیں سن کر بہت ہی اچھا لگا۔ سب سے پہلے ہمارے دوست محمد اشفاق صاحب نے باتیں سنائی بلدیہ ٹاؤن سے، وہ جو وہاں بسم اللہ جو پرانی جگہ ہے، یہ ماشاءاللہ بڑی محبت والے دوست وہاں بستے ہیں، انہوں نے اپنی سرگرمیوں سے واقف کیا، اور امتیاز صاحب نے اپنے کام سے واقف کیا کہ وہ کاروبار بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب ہم یہاں آئے تو ہمیں یہ بات سننے کو ملی کہ ہاتھ کار ولے دل یار ولے، تو کہتے میں نے پھر وہی کام شروع کیا، کام بھی کیا اور پھر ذکر بھی کیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ بیکری ہے، اس بیکری میں یہ دوست جس طرح اس نے بتایا کہ نہ صرف وہ خود غالباً یہ خود اس بیکری کو چلا رہا ہے، وہ 10-15 اور لوگوں کو بھی روزگار مل گیا جو ان سے وابستہ ہو گئے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، کسی کا ذریعہ معاش بن گیا، اس کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، گھر کا کفیل ہے، وہ اس کی فیملی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بیرون ممالک جاتے ہیں تو وہ بعض ممالک یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ یہاں آ کر ایک ایسا سیٹ اپ آپ بنائیں گے، اب تو مجھے اتنا علم نہیں ہے امیگریشن لاز کا، لیکن ایسے ہی سنی سنائی بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ خود اس کی تحقیق کر لیں، ایسا سیٹ اپ بنائے جس میں 10-15 لوگوں کو روزگار مل جائے، تو پھر ہم اس کو اپنا پاسپورٹ دینے پر غور کریں گے۔ یعنی اس چیز کو وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ دوست نے جو بات سنائی اس سے بڑی مسرت ہوئی کہ نہ صرف تبلیغ ہو رہی ہے بلکہ لوگوں کی معاش کا بھی کام ہو رہا ہے، اور پھر تمام سبھی دوست یہ رپورٹ اللہ تو کا آیا ہے، وہ ہمارے سبھی کے لیے بیعت مسرت تھی، اللہ تعالیٰ وانے وچن قبول کرے۔ اصل کم جو ہوا ہے وہ ہے محبت وارن کی فائدہ تھی۔ مرشد فرمائندہ بٹا کوہاڑ چلے جو دل دیو تو کم تھے، دل دیجے بھی دل برکھے تو مر سمے صدوق کر، دل دیان سولو کم کونے، سمے انسان جو خواہش ہو سمے ان جا خواب ہیں، پر ہی گال پہ کہ روحانی سفر جی اللہ تعالیٰ جی قرب جی پانچے اخلاق عادات جی دیکھی اساں گالیوں کندا ویدا پر وہی مانو کامیاب لکھا ویدا جی واقعی محبت لگائیں ہیں دل جی۔ تو سلسلہ نقش بندی میں مرشد کامل جی ذات ساں محبت پیدا کر، انسیت پیدا کر، تعلق پیدا کر، جو پیر و عام شرط ہے۔ امید ہے کہ یہ محبتیں پیدا ہوں گی اور اسی سے ہمیں روحانی اور ظاہری فوائد برکتیں حاصل ہوں گی۔ منیر صاحب نے مولانا منیر صاحب نے آواز سنایا، حافظ علی اکبر صاحب نے کافی دوستوں سے ملایا، ڈاکٹر مشتاق صاحب نے اپنی صورتحال سے واقف کیا، ان سب دوستوں کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، اس سے پہلے ذکر کی تلقین جو ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ روحانی سفر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم بھی دیا ہے اور پھر اس کو روح بھی بخشا ہے۔ ہم جسم کے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کپڑے چاہیے، اس کو چھت چاہیے، اس کو آرام دہ بستر چاہیے، خوراک چاہیے، وہ تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو روح ہے ہمارا اور جو ہمارا قلب ہے اس کی ضرورتوں کا ہمیں پہلے تو علم نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو میرے اندر بے چینی ہے اور میں اضطراب ہے، شاید میں اچھی گاڑی لے لوں تو میری بے چینی ختم ہو جائے گی، وہ لے لیتے ہیں پھر بھی بے چینی رہتی ہے اور پھر بھی اضطراب ختم نہیں ہوتا۔ پھر ہم سوچتے ہیں گھر بنا لیں گے، پھر سوچتے ہیں کوئی بڑا عہدہ پا لیں گے، لیکن وہ چیزیں وہ تلاش ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ مجھے پہچانو۔ تو اگر ہم یہ اپنے سلسلے کی میں بات عرض کر رہا ہوں، اگر ہم واقعی قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پہچاننے میں، اس کے ذکر میں ملے گا۔ اس لیے آپ کو ذکر کی تلقین کی جا رہی ہے، یہاں دل ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت توجہ ہے، دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، زبان ذکر زبان سے ہوگا جو ہم کرتے ہیں، درود و شریف پڑھتے ہیں،
کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ذکر جس کی آپ کو تلقین کی جا رہی ہے یہ زبانی ذکر نہیں ہے، یہ سوچ اور خیال سے دل کے ذریعے ہوتا ہے۔ دل کی طرف توجہ کریں، ایسے سمجھیں کہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ پھر ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ مرشد کی نسبت کو دل میں محسوس کریں۔ تو کسی بھی نئی جگہ پر آدمی جاتا ہے تو رہنما اور راہبر لیتا ہے کہ بھائی مجھے لے کر چلو، یا تو کوئی ٹیکسی ڈرائیور اچھا ہوگا وہ اس کو اس منزل تک پہنچائے، کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے۔ آج کل گوگل میپس ہیں تو وہ بھی ایک ذریعہ ہوتے ہیں کسی منزل پر پہنچنے کا۔ تو مرشد کامل کے ساتھ رابطہ قائم کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا، بلکہ یہ کہ تصور لے کر آنا کہ جیسے مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور حضور علیہ السلام کا وہ فیض، وہ توجہ میرے دل کو مرشد کامل کے ذریعے مل رہا ہے، تو اس کو تصور شیخ بولا جاتا ہے۔ تو یہ کر کے اگر ذکر کریں، ذکر کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ قلب ذکر کو نہیں سمجھ پاتے، تو یہ تصور کریں اور متوجہ ہو جائیں فیض کے لیے، حضور علیہ السلام کا فیض مرشد کامل کے سینے سے میرے دل میں آ رہا ہے، تو ذکر کریں تو دل آپ کا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کی محبت میں آپ کو مشغول ہوتا ہوا محسوس ہو۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی شرط، وضو ہو تو پھر کریں، لباس پاک ہو یا جسم پاک ہو یا کسی خاص مقام پر، ایسا کوئی شرط نہیں، ہر جگہ ہر وقت ذکر کریں اور ساتھ میں مراقبہ کریں، اور مراقبہ تھوڑی دیر کے لیے اگر گنجائش ہے تو کر دیتے ہیں۔ نماز پنجگانہ ادا کریں، ہم سب اس میں بالکل سستی نہ کریں، مرد ہو یا عورتیں، ہم نماز کی پابندی کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں، مرد ہو یا عورتیں، سوا ان لوگوں کے کو کوئی عذر شرعی لائق ہے تو ان کو گنجائش دی گئی ہے، بیمار ہے، مریض ہے یا کوئی اور عذر ہے تو اس میں شریعت میں آسانی رکھی گئی ہے۔ زکوٰۃ ہے جو مالدار لوگوں پر واجب ہے، وہ جن پر بھی واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، حج جن پر واجب ہے وہ حج ادا کریں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، تو علم شریف پڑھیں، گلاب شریف، قل اللہ، درود پاک، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سب آپ پڑھیں تو تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔